جن رشتوں میں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں، جن رشتوں میں نکاح کو زمین حاصل ہے ان رشتوں میں فاصلے ضروری ہے دوستو۔ آج بھی میرے مسلم معاشرے میں دادا کا، دادی کا، نانا کا، ماں باپ کا مقام بہت بچا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت انآرگنائزڈ سیکٹر میں ہے۔ اس کی وجہ کچھ جہالت ہے، کچھ تعلیم کی کمی ہے، کچھ وسائل کی کمی ہے، کچھ حالات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، اب تک میں فیملی کے حوالے سے آپ سے جتنی میری بساط ہے، جتنا مجھے اللہ نے فکر دی ہے، اس کے اعتبار سے کھٹے میٹھے بہت سے پہلوؤں پر آپ سے گفتگو کرتا چلا رہا ہوں، اور ہر گفتگو میں کسی میں براہ راست اور کسی میں بالواسطہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں جو پیغام کی شکل میں ہو، یا اصلاح کی شکل میں ہو، یا تبدیلی کی شکل میں ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ہماری فیملی میں سب کچھ بگڑ گیا ہے، ایسا نہیں ہے دوستو۔ لیکن جب ہم کسی بہتری کے عمل کو شروع کرتے ہیں تو ہمیں پہلے اپنے تجزیے میں ایک محاسبے کو سامنے لانا پڑتا ہے اور رکھنا پڑتا ہے۔ محاسبہ کہتے ہیں، ہندی میں اس کو آکلن کہتے ہیں، اور عام زبان میں اس کو تجزیہ کہتے ہیں، اینالیسس کہتے ہیں۔ وہ کرنا ضروری تھا، چنانچہ میں نے اس کو کیا، اور پوری ایمانداری سے کیا، بے باکی سے کیا۔ کچھ باتیں آپ کو اچھی نہ لگی ہوں، مگر وہ باتیں کرنی ضروری تھی۔ مجھے ان پر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے، پشیمانی بھی نہیں ہے۔ حق کو کہنے میں رعایت کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حق کو کہنے میں رعایت منافقت ہے دوستو، اور میں منافقت کا ساتھی نہیں ہوں۔ آئیے، اب آخر کے دو حصے ہیں میری فیملی کے، ایک پر گفتگو آج کروں گا، اور ایک جو ہے وہ میرا آخری حصہ ہوگا۔ مسلم خاندان۔ میں نے تمام جو فیملی سسٹمز آج ہمارے معاشروں میں پائے جاتے ہیں، سب کا بڑے قریب سے جا کر جائزہ بھی لیا ہے، دیکھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اس کو اینالائز بھی کیا ہے، ایک کمپیریٹیو اس کی اینالیسس بھی کی ہے، اور یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کچھ بنیادوں پر، ان پر میں باپ سے بات کرنے والا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میں کسی بھی دوسرے فیملی سسٹم کو تنقید کا نشانہ دوستوں نہیں بناؤں گا، کیونکہ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ میں تنقید اور تنقیص میں یقین نہیں رکھتا۔ حقائق کو البتہ سامنے لانے میں اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو حقائق کے حوالے سے چیزوں کو ذکر میں اور تذکرے میں لاتا ہوں۔ بڑے بزرگوں کا احترام، عزت و اکرام، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ بہت کچھ بگڑنے کے باوجود، تمام اخلاقی گراوٹوں کے باوجود، ماحول میں پیدا ہوئی مادیت پرستی کے باوجود، انسان اور انسانیت کے بیچ کے رشتوں میں الٹ پلٹ کے باوجود، آج بھی میرے مسلم معاشرے میں دادا کا، دادی کا، نانا کا، ماں باپ کا مقام بہت بچا ہوا ہے۔ شفقتیں موجود ہیں، محبتیں موجود ہیں، بڑا اور چھوٹا پن کم ہونے کے باوجود بھی بہت کچھ موجود ہے۔ یہ پہلا اثاثہ ہے ہمارا دوستو۔ اس اثاثے کو
میں 4 چاند تو لگانے ہیں، اس کا تو تہیہ کیجیے، یہ اثاثہ کم نہ ہو، کیونکہ یہ وہ اثاثہ ہے جو ہماری اخلاق اور ہماری اخلاقیت کو ایک بنیاد فراہم کرتا ہے، اور اس کی حیثیت اس ستون کی طرح ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اطمینان کی بات ہے۔ کچھ کمیاں ہیں، اس اثاثے کو، موجودہ صورتحال کو اس پس منظر میں اگر ہم مستحکم کریں گے اور اس استحکام کو دوام بخشنے کی کوشش کریں گے اور اس میں اپنی صلاحیتوں کا صرف کریں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مسلم معاشرے کا اور اسلامی معاشرے کا سب سے بڑا ستون خاندان اور خاندان کی روایتیں، اس کی نسبتیں، اس کی وراثتیں، اس کی ثقافت، اس کی تہذیب، اس کی تمدن، اس کی روایات ہیں، ان کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ ان ستونوں پر ہی پورا اسلامی معاشرہ اور مسلم معاشرہ کھڑا ہوا ہے۔ عزیز و اقارب میں قربتیں، ایک چیز کے خلاف ہوں اور باقی چیزوں کے حق میں ہوں۔ ہر رشتے کو رشتے کی جگہ رکھا جائے۔ میں خلط ملط کے ضرورت سے زیادہ خلاف ہوں۔ ملاقاتوں کے حق میں ہوں، آنے جانے کے حق میں ہوں، ملنے جلنے کے حق میں ہوں، تنہائیوں کے حق میں نہیں ہوں۔ دور اچھا نہیں ہے، ہم ان آئسولیشن نہیں ہے اس معاشرے کے جس کی بے قدریوں نے یا جس کی قدروں نے، جیسے چاہے اس کو کہہ لیجیے، یا اس کی غلاظتوں نے پورے معاشروں کو گھیر رکھا ہے، اپنے گرفت میں لے رکھا ہے، چاہے سوشل میڈیا کا ذریعہ ہو، چاہے کوئی اور ذریعہ ہو۔ اس سے ہم اور ہمارے خاندان محفوظ ہوں، ایسا ہے نہیں۔ اور کوئی بھی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ ٹیمپٹیشن سے آزاد نہیں ہے۔ لہذا عزیز و اقارب کا، ہمارے ہاں چچا کا، تایا کا، خالہ کا، خالو کا، پھوپھا کا، پھوپھی کا، ماموزاد بھائیوں کا، بہنوں کا، سب کا لحاظ ضرور ہے، مگر میں نے جیسے کہا، میں تنہائیوں کے حق میں نہیں ہوں۔ جن رشتوں میں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں، جن رشتوں میں نکاح کو زمین حاصل ہے، ان رشتوں میں فاصلے ضروری ہے دوستو۔ اس سے آگے بڑھنا نہیں چاہتا، اور جہاں یہ فاصلے کم ہوئے ہیں ان سے ہمارے معاشرے میں کچھ دقتیں، کچھ مسائل پیدا ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مہذب معاشرے کے لیے اتنا اشارہ کرنا کافی ہے، لیکن رشتے باقی ہیں۔ یہ دوسرا اثاثہ ہے، ہم رشتوں کی قدر کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہمیں اپنی اس قدر کو ان حدودوں کا پابند بنا لیں اگر ہم، تو اس میں 4 چاند لگ جائیں۔ تیسری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دسترخوان بڑی قیمتی شے ہے مسلم معاشرے میں۔ ہم نے دسترخوان کو اب طلاق دے دی ہے۔ دسترخوان کو بچھا کر اس کے گرد بڑے چھوٹوں کا، بچوں کا، سب کا اکٹھا بیٹھنا، ایک ڈش اور ایک ڈونگی میں سے نکالنا، ایک دوسرے کے خاطر مدارات اور لحاظ کرنا، خیال رکھنا، شیر و شکر ہونے کے لیے، آپس میں اتفاق پیدا کرنے رکھنے کے لیے، آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے، مل کر پکانا، مل کر کھانا، دسترخوان کو بچھانا اور دسترخوان کے ارد گرد سب کا مل کر بیٹھنا، اس سے جو محبت پیدا ہوتی ہے۔ دسترخوان ہمارا تیسرا اثاثہ ہے، اس کو واپس لائیے۔ میں ٹیبل پہ بیٹھنے کے خلاف نہیں ہوں، میں چھری کاٹے کے خلاف نہیں ہوں، میں جدیدیت کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں کیسے ان خوبصورت روایات کو طلاق دینے کے حق میں ہو جاؤں جو مجھے ممتاز بناتی ہیں، مجھے منفرد بناتی ہیں، مجھے مہذب بناتی ہیں، مجھے کبریائی عطا کرتی ہیں، مجھے انفرادیت عطا کرتی ہیں، میرے اندر اجتماعیت پیدا کرتی ہیں، میرے اندر صبر، تحمل، برداشت، رکھ رکھاؤ، خیر سگالی،
یہ خوبیاں پیدا کرتی ہیں. یہ سب دسترخوان سے جڑی ہوئی ہیں. یہ تیسرا اثاثہ ہے دوستو. چوتھا بڑی عجیب خوبی ہے مسلم معاشرے میں، غیر معمولی محنتی اور جفاکش. انٹرپرینورشپ انگریزی کی اصطلاح ہے، اپنے آپ اپنے وسائل پہ خودداری کے ساتھ، خود انحصاری کے ساتھ، خود وقاری کے ساتھ کھڑا ہونا. یہ وہ اثاثہ ہے ہندوستان میں بسنے والے 25 کروڑ مسلمانوں میں. یہ انٹرپرینورشپ مسلمانوں کی اکثریت انآرگنائزڈ سیکٹر میں ہے. اس کی وجہ کچھ جہالت ہے، کچھ تعلیم کی کمی ہے، کچھ وسائل کی کمی ہے، کچھ حالات ہیں، کچھ کرائٹیریوں پہ پورا نہ اترنا ہے. لیکن تمام چیزوں کے باوجود جو لمیٹیشنز ہیں وہ انیشیٹو لینے سے، چاہے ایک کمرے میں رہنے والا مسلمان ہو، چاہے 2 کمروں میں 3 فیملیاں رہتی ہوں، چاہے اس سے بھی زیادہ کمزور حالات میں رہتا ہوں، مگر کمانا چاہتا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، محنت کرنا چاہتا ہے، جفاکشی کو اختیار کرنا چاہتا ہے، کسی دوسرے کا محتاج نہیں بننا چاہتا. چوتھا اثاثہ دنیا اور دنیا داری سے محبت ضرور ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن ایک خودداری کے ساتھ، خود انحصاری کے ساتھ، اور وہ ہے انٹرپرینورشپ. یہ وہ چوتھا اثاثہ ہے جو میں گلی گلی، کوچے کوچے، حویلیوں میں، پتلی گلیوں میں، چھوٹے مکانوں میں، گاؤں میں، دیہات میں، شہروں میں، گندی بستیوں میں، جھگی جھونپڑیوں میں مسلمانوں میں دیکھتا ہوں. فخر سے سر اونچا ہوتا ہے میرا. یہ بات اہم نہیں ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، بات اہم یہ ہے کہ کیا خودداری کا پاس رکھتے ہیں، کیا خود وقاری کی کوئی حیثیت اپنی زندگی میں پاتے ہیں. اگر یہ پاتے ہیں تو میری نظر میں وہ شخص جو فارم ہاؤس میں رہتا ہو، میں فارم ہاؤس والوں پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، غلط فہمی نہ ہو، اگر اس کے اندر خودداری نہیں ہے اور میرے جھگی جھونپڑی میں رہنے والے اس کے اندر خودداری ہے، تو میری نظر میں خودداری والا قیمتی ہے، زیادہ پروقار ہے. اور مجھے کہنے دیجیے کہ میرے معاشرے میں کہیں بھی چلے جائیے آپ، میرے بچے، میرے نوجوان محنت کر رہے ہیں، سلام تحسین ہے تم سب پر. اسی طرح محنت کرو، آگے بڑھو، خود وقاری کی طرف، اور اس کے ساتھ سمجھوتا مت کرو. اگلا اثاثہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے تو ہم محبت کرتے ہی ہیں اور بے پناہ کرتے ہیں، مرتے ہیں مٹتے ہیں اس پر، اور اس میں کسر بھی نہیں کرتے، کسر ہونی بھی نہیں چاہیے. اور اسی کڑی میں جب آگے بڑھتے ہیں، علماء کا کتنا احترام کرتا ہے میرا یہ معاشرہ، اپنے اکابرین کا، اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا. اس میں کچھ کمی آ رہی ہے دوستو، اس کو ٹھیک کریے. اس میں کمی بہت تھوڑی ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہی وہ در ہیں، دریچے ہیں، در و دیوار ہیں، وسائل ہیں، جن سے معاشرے میں اور ہماری معاشرت میں اخلاقی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، ان سے آگاہی پیدا ہوتی ہے، دین اور دنیا کی سمجھ پیدا ہوتی ہے، اس میں جو تناسب رہنا چاہیے اس کی سمجھ پیدا ہوتی ہے. اس کو مستحکم کریں. کافی مضبوط ہے لیکن مزید استحکام کی ضرورت ہے. اگلی بات، غریبوں کا حق ہماری آمدنی پر، ہمارے ذرائع پر
ہماری خوشیوں پر، ہماری ترقی پر، ہماری ہر چیز میں غربا کا حق ہے. اور غربا، میں نے کبھی آپ سے کہا، بیٹی مہمان ہے میری اور آپ کی، اور غربا مہمان ہے اللہ کے دیے ہوئے. تو جو اللہ کا بنایا ہوا مہمان ہے اس کی قدر نہ کریں. بہت ہمارے ہاں لوگوں میں خیرات کا، صدقات کا، حسنات کا، لوگوں کی مدد کا، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہونے کا بڑا مزاج ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی مضبوط نظم نہیں ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے. لیکن لاکھوں مساجد، لاکھوں ائمہ، لاکھوں مؤذنین، لاکھوں مدرسین مدارس اسلامیہ، یہ سب اسی کے مرہون منت ہیں، اس ہمارے جذبے کا جو ہمارے اندر ہمارا دین پیدا کرتا ہے. یہ بھی ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے. اس سے چپٹ کے رہنے کی ضرورت ہے، اسے مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. اور آخر میں دو باتیں چند جملوں میں. ایک چیز ہمارے ہاں بڑی اہم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں توکل اور قناعت. یعنی جو ہمیں حاصل ہوا ہے اس پر شکر کرنا، اس کی قدر کرنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ بنیادی نقطہ ہے. اور قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں ملا ہے اس پر ایماناً اور عملاً دل سے پورے جذبے اور احساس کے ساتھ اس کی قدر کرنا. اللہ کو شکر بڑا پسند ہے، اور میرے آقا کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں، کیونکہ میرے آقا نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں. ایک کھجور سے تمام ازواج مطہرات نے کئی وقت کھانا کھایا ہے، اپنے پیٹ بھرے. ہم یہاں سے کچھ سیکھیں. اور بڑی حد تک ہمارے معاشرے میں توکل اللہ اور قناعت پائی جاتی ہے. اور اس کا بیان ثبوت یہ ہے دوستو کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، حتیٰ کہ کوئی جوان موت بھی اگر ہمارے گھروں میں ہو جاتی ہے، تو ہمارے زبانوں سے یہی جملہ نکلتا ہے. ہم شکوے نہیں کرتے دوستو، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی ہے. کیا کمال ہے ایمان کا! کیا یہ توکل اللہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا اثاثہ ہے. بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی آزمائش میں ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کر کے دل ہمارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا وہ اثاثہ ہے جو ہمارے پورے جسم میں، ہماری نفسیات میں ایک ایسی روح پھونکتا ہے جو ہمیں احساس کمتری کی طرف کسی قیمت پر بھی جانے پر مجبور نہیں کرتی. آخر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری وراثت ہے، ثقافت ہے، قدریں ہیں، خوبیاں ہیں، ٹریجرز ہیں، ان کو تسبیح کے دانوں کی طرح اپنے اخلاق کی تسبیح میں پرو لیجیے، اور ایک ایسا مہذب معاشرہ بن کے ابھریے کہ جس کا اخلاق آپ کے لیے تو خوشی اور مسرت کا باعث ہو ہی، شکر کا باعث ہو ہی، بلکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اسی پہ آج کا ایپیسوڈ ختم کرتا ہوں، کہ جو ہتھیاروں سے نہیں جیتا جا سکتا، جہاں ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے، وہاں اخلاقی بلندی، فتح کل کی ضامن ہوتی ہے. آئیے اس اخلاقی فتح کی طرف بڑھیں جس میں میں اپنے آپ پر بھی فتح پالوں، اور معاشرتی برائیوں پر بھی فتح پالوں، اور ایک بہترین انسان کی تخلیق میں خود بھی مثال اس کی بن جاؤں اور اس کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاؤں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.